دلوں کی پیاس بجھانے کے لیے اجتماع بیان۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی بیٹے کو نصیحتیں کی، ساری زندگی۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا نا تو بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ساری زندگی میں نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں، اب میرے زندگی کا آخری وقت ہے، میں آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں۔ آخری ایک نصیحت ایسی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے زندگی بدل جائے، سوچ بدل جائے، شوق بدل جائیں۔ پہلی بات فرمائی بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے، جتنا تمہارا دنیا میں قیام کا ارادہ ہے وہ اتنا دنیا میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا۔ بھئی تمہاری کتنی عمر ہو گئی؟ 10 سال، کتنی 20 سال، کتنی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، مختلف جوابات آئیں گے۔ اب دوسرا سوال تمہاری کتنی عمر باقی ہے؟ ایک جواب آئے گا، کوئی پتہ نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ تو جب 1 منٹ کا پتہ نہیں تو اپنے آپ کو زیادہ دنیا میں اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے۔ دوسری بات، دوسری نصیحت، آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے۔ اب کتنا رہنا ہے آخرت میں؟ 100 سال کہ نہیں جی نہیں، اچھا 500 سال اور نہیں، اچھا 1000 سال نہیں، کتنا کہ ہمیشہ کہ صدیاں گزر جائیں، ہوئے وہ زندگی ختم ہی نہیں ہونی۔ تو آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے، وہ تو ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے مطابق تیاری کر لینا۔ تیسری بات فرمائی جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا اتنی اللہ کی عبادت کر لینا۔ کیا؟ جتنا تم اللہ کے کیا ہو اتنی اللہ کی۔ دیکھو ہم کیا ہے کھانے کے محتاج ہیں نا، لیکن کتنا 8 گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی۔ ہم پانی کے محتاج ہیں، کتنا ہر گھنٹے بعد پیاس لگ رہی، 2 گھنٹے بعد۔ تو پانی کے محتاج ہم کھانے سے بھی زیادہ ہیں، اور ہم ہوا کے محتاج سانس لے رہے ہیں تو ہر منٹ میں تقریباً 18 مرتبہ سانس لینا ہوتا ہے۔ تو ہوا کے محتاج ہم پانی سے بھی، اور اللہ کے کتنے محتاج ہیں ہم؟ اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ سانس لینے میں کس کے محتاج ہے؟ اور سانس باہر نکالنے میں کس کے محتاج ہے؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج ہے؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج ہے؟ ہاتھ کی حرکت میں کس کے محتاج ہے؟ نیند آنے میں کس کے محتاج؟ بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہیں؟ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج ہیں؟ تو اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ کہ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو کتنی عبادت کر لینا جتنا تم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج، ابھی بات فرمائی اتنے گناہوں پر جرت کر لینا۔ اگر گناہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے تو کر لو، گناہ کر لو، لیکن اتنے گناہوں پر جرت کر لینا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے۔ جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا، جہنم کی آگ کون برداشت کرے؟ توبہ۔ دنیا کی آگ میں 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں کر سکتا۔ ابلتا ہوا تیل ہو 1 سیکنڈ کے لیے اس میں انگلی نہیں ڈال سکتا، 1 سیکنڈ کے لیے۔ یا اللہ، جہنم کی آگ کون برداشت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے فرماتے آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو سناؤ۔ ایک دن آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی کا خواب وہی ہے۔ آپ کو جہنم دکھائی گئی، اس کے عذاب دکھائے گئے، وجوہات بتائی گئی۔ ایک آدمی کو دیکھا جہنم میں کہ اس کو اوندھا لٹایا ہوا ہے، اور سرانے ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں سلاخ ہے لوہے کی، آگے سے ٹیڑھی ہے جیسے تندور والوں کے پاس ہوتی۔ یا اللہ، اس کی سلاخ کو نا، لوہے کی سلاخ کو اس کی آنکھ میں داخل کرتا ہے۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور کھینچ کر اوپر تک لے آتا ہے، پھر ناک کے نتھرے میں داخل کرتا ہے، کھینچ کے اوپر تک لاتا ہے، پھر اس کے منہ میں ہونٹوں میں داخل کرتا ہے اور کھینچ کے اوپر تک لاتا ہے۔ یا اللہ، پھر دوسری طرف یہ کرتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ آدمی دنیا میں صبح نکلتا تھا گھر سے، جگہ جگہ بیٹھ کے جھوٹ پھیلاتا، جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا، یہ جھوٹ بہت بولتا تھا، یہ جھوٹ پھیلاتا تھا، یہ اس کی سزا مل رہی، اس جھوٹ کی سزا مل رہی۔ آگے گئے، ایک آدمی کو سیدھا لٹایا ہوا ہے، سرانے ایک آدمی ہے، یا اللہ، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، پتھر لڑک جاتا ہے، وہ پتھر لے کر آتا ہے تو سر پھر صحیح سلامت ہو چکا ہوتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟
हाँ कि ये वो आदमी है जिसने कुरान याद किया था फिर भुला दिया था और फजर की नमाज छोड़कर पड़ा सोता रहता था। ओए ओए ओए, फजर की नमाज छोड़कर पड़ा सोता रहता, उसकी सजा मिल रही। आगे गए, तंदूर है, ओहो उसमें आग के शोले भड़क रहे हैं, झांके देखा तो अंदर नंगे मर्द और नंगी औरतें हैं। ये कौन है, ये क्या हो रहा है कि ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें हैं। हाँ चंद मिनट का मजा, ओहो फिर जहन्नम की आग। आगे गए, नहर है और खून की तरह सुर्ख पानी है और उसमें एक आदमी तैर रहा है और तैरता हुआ किनारे पे आता है। किनारे पे एक आदमी है, उसके हाथ में पत्थर है, वो पत्थर उसके मुंह में डालता है, वो पत्थरों को निगलता है और फिर तैरता है। ये कौन है कि ये दुनिया में सूद खाया करता था, सूद पे काम था। हाँ तो क्या फरमाया, उतने गुनाहों पर जुर्रत कर लेना जितना जहन्नम की आग बर्दाश्त करने का हौसला। अगली बात फरमाई कि उस वक़्त तक जहन्नम से बचने की कोशिश में लगे रहना जब तक तुम्हें जहन्नम से खलासी का यकीन ना हो जाए। जोर लगा देना कि जहन्नम से बच जाऊं, तब तक जब तक यकीन ना हो जाए कि बच गया हूं। और कब यकीन होगा, जब आदमी को मौत पर जन्नत के दरवाजे खुले होंगे, जन्नत की खिड़कियां खुली होंगी, जन्नत की खुशबुएं आ रही होंगी, जन्नत के फरिश्ते उसे लेने आए होंगे, अब यकीन हो बच गया भाई जहन्नम से। तो मौत तक जोर लगा देना कि मैं जहन्नम से बच जाऊं। हाँ और आखिरी नसीहत फरमाई कि बेटा अगर जब गुनाह करना है तुम बाज नहीं आ रहा है, तुम्हारा नफ्स जो है ना वो तुम्हें गुनाहों पर ले गया है, तुमने गुनाह करना ही करना है तो गुनाह कर लेना, लेकिन गुनाह करने के लिए कोई ऐसी जगह तलाश कर लेना जहां अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम्हें ना देख रहे हो। अब वो कौन सी जगह है? तो बात क्या हो रही थी कि सबसे बेहतरीन आदमी जो सबसे ज्यादा तकवे वाला, और तकवा क्या है कि अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह सुन रहे हैं। और जब तकवा आएगा तो उसकी अलामत क्या है, तन्हाइयां पाक होती चली जाएंगी, तन्हाइयां पाक होती चली जाएंगी। और तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ जो सबसे ज्यादा तकवे वाला हो। दूसरी बात फरमाई, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी कौन है, जो सबसे ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करने वाला हो। वाह वाह, कुरान से लगाव हो, कुरान से इश्क हो, तिलावत का ज़ौक हो, तिलावत का मिजाज हो, कुरान से मोहब्बत हो। जैसे ही वक्त मिला कुरान खोला है, कुरान खोला है, कुरान की तिलावत हो रही, कुरान को समझ रहा है, कुरान पर अमल कर रहा है। हाँ वो कुरान तिलावत के बगैर चैन ना पड़े, चैन ना पड़े। हाँ। तीसरी बात, तुम्हें सबसे बेहतरीन जो सबसे ज्यादा नेकी का हुक्म करने वाला हो। सबसे ज्यादा क्या हो? हाँ आपको पता है फुला आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, अब आपका हक है, आपके जिम्मे उसके पास जाना, उसको समझाना, भाई नमाज अल्लाह का हुक्म है, नमाज पढ़ो भाई। हाँ अमर, अमर में जो ताकत आती है ना, अमर कहते हैं हुक्म, वो आमिर, आमिर कहते हैं हुक्म देने वाला। अमर में जो ताकत आती है ना, वो आमिर की अजमत के बकदर हुक्म देने वाला कौन है। जब उसकी अजमत दिल में आएगी तो अमर हुक्म की भी अजमत दिल में हो। हाँ नेकी का हुक्म, भाई नमाज अल्लाह का हुक्म है। कौन? जिसने आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, अक्ल दी है। आपको पता है फुला आदमी ज़कात नहीं देता है, अब उसको समझाना हो भाई ज़कात अल्लाह का हुक्म, और ज़कात देंगे तो हमारा फायदा है, अगर हम ज़कात नहीं देंगे तो हमारा नुकसान है। एक आदमी ने तरबूज खरीदा ना, अब 10 किलो का तरबूज खरीदा, अब उसमें क्या है 5 किलो 4 किलो छिलका निकला है, 4 किलो। अब वो कहे ना 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 भाई मैंने तरबूज खरीदा है, पैसे लगाए, मैं छिलका भी खाना है। अब वो छिलका खाएगा तो उसका जो है 50,000 रुपए इलाज पे लगेगा। तो ये जो ज़कात है इससे माल की हिफाजत है, और जो ज़कात नहीं देगा तो उसका माल क्या होगा। इसलिए क्या फरमाया, अपने मालों की हिफाजत करो, किसके जरिए? ज़कात के जरिए। दो, सबसे ज्यादा नेकी का हुक्म करने वाला हो। चौथी बात, जो सबसे ज्यादा लोगों को बुराई से रोकने वाला हो, यानी कि सिर्फ खुद बुराई नहीं कर रहा है, नहीं लोगों को बुराई से रोकने वाला। हाँ। और पांचवी बात, जो सबसे ज्यादा सिला रहमी करने वाला, रिश्तों को मिलाने वाला, रिश्तों को मिलाने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। हाँ रिश्तेदारों से मिलना, ताल्लुक बनाना,
رشتے توڑنے نہیں, میل جول ختم ہے, بات چیت ختم ہے. تو تبلیغ کیا ہے؟ محنت ہے. کیسے سب اللہ کو پہچانے, اس کو پہچانے اور پھر اللہ کی مانے. سارے مسئلوں کا حل حدیث کی ایک جملہ ہے, احفظ اللہ یحفظ کا, تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. سارے قرآن کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے. سارے مسئلوں کا حل اللہ کی مانو, اللہ سے مانگو. ہاں, یہ خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچانا. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا, اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے گا. جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی. جو اپنے باطن کو سنوارے گا اس کا ظاہر بھی سنور جائے گا. یہ خوبصورت باتیں. ہاں, تبلیغ حکم ہے, بلغو, بات پہنچاؤ آگے. اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں بلغ, بات پہنچائیں, یعنی تبلیغ کا کام کریں. اللہ کے نبی امت کو حکم دے رہے ہیں بلغو. ہاں, یہ بات پہنچانا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, جو تم چاہو گے نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہمارے مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمیں پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کرنا ہے, کس کو ساتھ لینا ہے, کس سے محبت کرنی ہے, کس کی طرف رجوع کرنا ہے, کس سے دوستی لگانی ہے, کس کی طرف دوڑ لگانی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. مقصود کون ہے؟ اللہ. معبود کون ہے؟ اللہ. محبوب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود اور محبوب بھی کون؟ یہ ہے محنت. کہ دنیا کے تاجروں, زمینداروں, اے دنیا کے مالداروں, حکمرانوں, کس کو راضی کر لو؟ اللہ. اور کیسے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز. نماز نماز. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ نماز. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے. جب تک آدمی سمجھے گا نا کہ مسئلوں کا حل مال ہے, مسئلوں کا حل پیسہ ہے, مسئلوں کا حل کاروبار ہے, تو کبھی نماز پڑھے گا, کبھی نہیں پڑھے گا. اور جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ نہیں, مسئلوں کا حل ہی نماز ہے, ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے. ہاں, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے مدد طلب کرو. صبر نماز, صبر نماز. ہاں, آپ کو جب بھی کوئی دشواری, کوئی مشکل امر پیش آتا, اب فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. ہاں, یہ سمجھنا وہی نماز کو. مسجدیں بھر جائیں, واہ واہ, فجر میں مسجدیں کیا ہوں؟ یہ تبلیغ میں یہ جذبہ پیدا ہو. فجر میں مسجدیں کیا ہوں؟ بھری. اذان پہ بازار کیا ہو رہے ہو؟ بند ہو. ہاں, نماز پڑھنے کا مطلب کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں, اللہ تیرے بغیر میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو. اور نماز نہ پڑھنے کا مطلب اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ایک ہے رزق, ایک ہے رزاق. کیوں جی؟ آج رزق کی تلاش ہے, رزاق کی تلاش نہیں ہے. رزق اہم ہے کہ رزاق اہم ہے؟ پہلے رزق ہے کہ پہلے رزاق ہے؟ جو سمجھے گا کہ پہلے رزاق ہے وہ پہلے فجر میں مسجد میں جائے گا, پھر دکان پہ, اور جو فجر مسجد میں نہیں گیا دکان پہ گیا, اس کے نزدیک رزق اہم ہے, اس کو رزق کی تلاش ہے, یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے. یہ محنت ہے کہ ایمان بنے, نماز زندہ ہو. ہاں, دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. ہر مسلمان میں کیا پیدا ہو جائے؟ دین سیکھنے کا. دیکھو ایک لفظ بولنے لگا ہوں, طالب علم. کیا لفظ بولا؟ اب سچی سچی بتاؤ, دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف کہ اپنی طرف؟ طالب علم دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف کہ اپنی طرف؟ بولو تو صحیح. ہاں, دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف. یعنی بچے ہوئے طالب علم, اور ہم کون ہوئے بھائی؟ نہیں نہیں, ہم سب کون ہیں؟ طالب علم. ہم سب کون ہیں؟ اور جو طالب علم ہوتا ہے یعنی علم کی طلب کرنے والا, وہ کیا کرتا ہے؟ علم کی طلب کا مطلب جیسے پیاسے کو پانی کی طلب, جیسے بھوکے کو کھانے کی طلب, اس طرح
جو علم کا طالب اس کو علم کی طلب چین نہیں پڑے گا، دین سیکھے گا، وہ چین نہیں پڑے گا، وہ سیکھے گا کچھ نہ کچھ. ہاں دین کو سیکھنا، طلب پیدا ہو ہر مسلمان میں، جس کام میں لگنا ہے اس کے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے متعلق دین کا شریعت کیا سکھاتی ہے، دین کیا سکھاتا ہے. اب ہم سب دیکھیں ہم نے ایک ہفتے میں کیا مسئلہ سیکھا، 2 ہفتے میں کیا مسئلہ سیکھا، 3 ہفتے میں کتنے مسئلے سیکھے، 1 مہینے میں کتنے مسائل سیکھے. جو سمجھے گا میں طالب علم ہوں وہ سیکھے گا نا، اور جو اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہی نہیں. بچے اسکول جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، روز سبق لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، روز سبق لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. چوکیدار اسکول جاتا ہے روز، لیکن کس لیے؟ چوکیدارے کے لیے. وہ 1 سال بعد بھی چوکیدار، 2 سال بعد بھی چوکیدار، 5 سال بعد بھی چوکیدار. بچے اسکول سے فارغ ہو کر، پڑھائی سے فارغ ہو کر، افسر بن کر 20 سال بعد کبھی اسکول میں آتے ہیں تو چوکیدار ہی ہوتا ہے، چوکیدار ہی ہوتا ہے. وہ چوکیدارے کے لیے جاتا تھا، ہاں اس کی نیت ہی نہیں تھی، حالانکہ روز اسکول جاتا تھا. تو ہمارے اندر طلب پیدا ہو دین سیکھنے کی، ہاں قرآن کی تلاوت اور ذکر کا شوق پیدا ہو. زندگی اطمینان کا تعلق ہاں وہ ذکر سے ہے، وہ تلاوت سے ہے. ذکر کے بغیر چین نہیں پڑے گا. شوق پیدا ہو. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. ایمان کو کیا کرو؟ صاحب نے اس کے حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو. اب علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا تو کثرت میں آ جائے گا. 300 دفعہ آپ تسبیح لے کے کبھی بیٹھے اور 300 دفعہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو. فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. واہ واہ. تو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. ہاں یہ جذبہ پیدا ہو. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. دعاؤں کا اہتمام آ جائے. دعاؤں کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے. ہاں دعاؤں کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے. ہاں اس لیے ہمیں ہمارا دین سب سے زیادہ دعا سکھاتا ہے. آنکھ کھلتے ہی دعا ہے، رات سوتے ہوئے دعا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، مسجد داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا ہے، بیت الخلا جانے سے پہلے دعا ہے، بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد دعا ہے، سورج طلوع ہو تو دعا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو دعا ہے. صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، نیا کپڑا پہنا تو دعا ہے، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا ہے، پریشانی مصیبت میں دیکھا تو دعا ہے. ہر موقع کی دعائیں ہیں، ہر موقع کی دعائیں ہیں، ہر حال کی دعائیں ہیں. اللہ چاہتا ہے بندہ میرے سے مانگے، اور اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں. بھائی اپنا مسئلہ اللہ سے مانگو. بھائی ہمیں دعائیں دی بتائی ہیں، قرآن بڑا پڑا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کتنی دعائیں ہیں. ہاں یہ باتیں دلوں میں اتر جائیں کہ زندگی ان اعمال سے بنتی ہے. اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے. اگر اخلاق اچھے ہوں گے زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی. نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا. ہاں دلوں میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو. یہ ہمارا دین اخلاق سکھاتا ہے کہ اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اپنے معاملات صاف ستھرے بنائیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہو. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ کہ جنہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے لیکن دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے، بڑا بننے کے لیے،
کہ لوگوں میں پہچانا جاؤں، لوگ کہیں کیا بات ہے، یا اللہ سب سے پہلے جہنم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔